بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کی حرکتیں ان دنوں مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ان کا اکثر راتوں کو دیر سے آنا بھی کچھ الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اماں کو تو مگر جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار کہا کہ اماں ابا سے بات کرو، ان سے پوچھو کہ وہ رات کو دیر سے کیوں گھر آتے ہیں، جبکہ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ تو اماں بے فکری سے کہتی ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تمہارا باپ۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اماں اور ابا کے بیچ کوئی انبن چل رہی ہے۔ شاید اسی لیے ابا ناراضگی کے اظہار کے طور پر گھر دیر سے آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اماں کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اپنے کاموں میں مشغول رہتی۔ بات یہاں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر ابا نے اپنے لیے اور اماں نے اپنے لیے کچھ علیحدہ ہی دلچسپیاں ڈھونڈ لی تھیں۔ اماں کام کرنے کے بعد گھر سے نکل جاتی اور سارا دن پڑوس میں اپنی سہیلی کے ہاں گزارتی، جبکہ ابا چھٹی والے دن اپنے دوستوں میں نکل جاتے۔ ان دونوں کے پیار اور محبت کی مثالیں تو سارا خاندان دیتا تھا، اور اب ایک دم سے ایک دوسرے سے اتنی لا تعلقی کہ جو کوئی بھی دیکھتا وہ یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دونوں ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کالج کے پیپر ہونے والے تھے، میرے پاس ایک کتاب نہیں تھی، وہ میں خریدنے گئی تو ملی نہیں، اسی لیے سوچا کہ سہیلی کے ہاں چلی جاتی ہوں۔ اس کے گھر سے واپسی پر رکشے میں بیٹھنے لگی تو میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے چونکا دیا۔ ابا کے ساتھ برقعے میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ عورت کون ہے اور ابا اس کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں۔ میں جس رکشے میں بیٹھی تھی میں نے اس رکشے والے کو کہا کہ اپنے سامنے والے رکشے کا پیچھا کرو، تو وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے ہی باپ کا پیچھا کر رہی ہوں۔ میں نے اسے زیادہ پیسے کا لالچ دے کر ابا کے پیچھے جانے کا کہا۔ ابا نے گنجان آباد علاقے میں رکشہ رکوا لیا تھا اور اس عورت کے ساتھ بازار کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ عورت میری ماں تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی اماں کو کبھی برقع پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اماں جب کبھی گھر سے باہر نکلتیں تو چادر ضرور لے لیتی تھیں، تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ ابا کے ساتھ کوئی اور عورت ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا کے درمیان پہلے ہی ناراضگی چل رہی تھی، اور اب تو ابا کسی اور عورت کے ساتھ۔ اگر یہ سب اماں کو پتہ چل گیا تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں چاہتی تھی کہ اماں کو بتاؤں تاکہ وہ ابا کو اس سب سے روکے، لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں گھر میں لڑائی جھگڑا اور نہ بڑھ جائے۔ اسی شام کو جب ابا گھر آئے تو کہنے لگے کہ میں کل 2 دنوں کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اماں جانے کیوں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ابا کی پیکنگ کرنے لگی۔ ابا کو اکثر اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے اماں نے کبھی ان کی پیکنگ نہیں کی تھی۔ ابا ہمیشہ اپنے کپڑے خود ہی پیک کرتے تھے اور اپنا سارا کام بھی خود ہی کرتے تھے۔ تو اس بار اماں ان کے جانے سے ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اس کو کوئی بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ میں بچی نہیں تھی جو یہ سب نہیں سمجھتی، 12ویں کلاس کی طالبہ تھی، اور مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تو تھی کہ گھر میں ہونے والے انہونے معاملات اور رویوں کو پرکھ سکوں۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ ابا تو صبح ہی صبح دوسرے شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ دوپہر کے وقت اماں ہم بہن بھائیوں کو کہنے لگیں کہ نیچے بہت ہی زیادہ گرمی ہے، تم لوگ اوپر چھت پر چلے جاؤ، میں روٹی بنا کر تم لوگوں کو آواز دے دوں گی۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ چھت پر چلی گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اماں نے ہمیں چھت پر کیوں بھیج دیا۔ گرمیوں میں ویسے بھی روٹی ہم تندور سے لے کر آتے تھے تاکہ اماں کو اتنی گرمی میں کچن میں نہ روٹی بنانی پڑے۔ میری چھوٹی بہن مجھے کہنے لگی، پاپا چھت پر تو گرمی ہے، اماں نے ہمیں چھت پر کیوں بھیج دیا؟ میں اس بات کا کیا جواب دیتی جبکہ مجھے خود کچھ نہیں پتا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے تک روٹی بنا کر تم لوگوں کو خود ہی نیچے بلاؤں گی، اسی لیے میں وقت گزاری کی خاطر چھت سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ابا کو دور سے آتے دیکھا۔ وہ کام سے اتنی جلدی کیسے آ سکتے تھے؟ مجھے لگا میرا وہم ہوگا، مگر تھوڑا قریب ہونے پر دیکھا تو وہ ابا ہی تھے۔ شاید ان کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ ابا گھر میں داخل ہو گئے۔ میں ابھی نیچے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ہمارے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابا اونچی آواز میں اماں پر چلا رہے تھے۔ گھر میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ ہم بہن بھائی ڈر گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ اچانک میرے کانوں میں طلاق کے الفاظ گونجے۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ ابا نے کیا کر دیا؟ کیا انہوں نے اماں کو طلاق دے دی؟ یہ سن کر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نیچے جو منظر دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے جان ہی نکال دی تھی۔
اماں کے کمرے کا منظر کچھ یوں تھا کہ اماں کے کمرے کے بستر پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور اماں ان پر اوندھی پڑی رو رہی تھیں۔ قریب ہی ابا آنکھوں میں تیش لیے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اس عورت کو کہو کہ میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، نکل جائے اس گھر سے۔ ابا یہ کہہ کر گھر سے باہر چلے گئے تو میں اماں کی طرف مڑی جو رو رہی تھی۔ میرا اپنا دماغ سن ہو رہا تھا اور میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابا اور اماں کی طلاق نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر ایک ہی لمحے میں اجڑ بھی سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اماں کا حلیہ اور کمرے کی حالت دیکھ کر چونک گئی۔ اماں خوب تیار شیار تھی، حالانکہ ابا تو گھر پر تھے ہی نہیں۔ میرے ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے، تو اگر انہوں نے طلاق دی تھی تو ضرور کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اماں کی خود کی حرکتیں بھی تو مشکوک ہی تھیں کافی دنوں سے، وہ خود بھی تو بدلی بدلی سی تھیں۔ مجھے وہیں کھڑے سب یاد آنے لگا کہ اس نوبت تک آنے کے لیے شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، جبکہ باقی سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہم نے شروع سے ہی اماں اور ابا میں بے حد محبت اور سلوک دیکھا تھا۔ ان کو کبھی آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جب غربت نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور اکثر ہمیں بھوکے رہنا پڑتا تھا، پھر بھی اماں نے کبھی ماتھے پر شکن نہیں لائی تھی اور کبھی ابا سے پیسوں کے لیے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ خاندان والے اور محلے والے میری ماں اور ابا کی محبت کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ میرے لیے خود بھی میرے ماں باپ کی جوڑی آئیڈیل تھی، کیونکہ میں نے آس پاس بہت سے مردوں کو دیکھا تھا جو اپنی بیویوں سے پیار نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے، مگر میرے ابا نے کبھی اماں پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ان کو کبھی جھڑکا تک نہیں تھا۔ ہماری زندگی ایسے ہی اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر ابا کے حالات بہتر ہونے لگے تو ہم نے پرانا گھر چھوڑ کر نیا گھر لے لیا۔ یہ گھر پچھلے والے کی نسبت کشادہ بھی تھا اور صاف ستھرا بھی، اسی لیے ہم یہاں آ کر بہت خوش تھے۔ یہاں ہمیں 1 سال ہونے والا تھا۔ ابا کو اکثر کئی دن کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ اماں ہنستے ہوئے ابا کو رخصت کرتی تھیں۔ ان میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا تو کیا معمولی سی تلخ کلامی تک نہیں ہوئی تھی۔ بات تب شروع ہوئی جب گرمیاں شروع ہوئیں۔ میں کالج سے تھکی ہاری آتی تو اماں مجھے کہتی کہ نیچے بہت گرمی ہے، بچوں کو اوپر چھت والے کمرے میں لے جاؤ، میں وہیں روٹی لے آؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہے، مگر میں وہی کرتی جیسا اماں کہتی۔ ایک دن مجھے پھولوں کی خوشبو آئی، جیسے ہمارے گھر میں کوئی پھول لایا ہو۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا تو اماں کہیں نہیں تھی، خوشبو بھی اماں کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ کمرہ بند تھا۔ میں نے اماں کو آواز دی تو وہ کہنے لگی، میں غسل خانے میں ہوں، کچن میں روٹی پڑی ہے، تم اوپر لے جاؤ۔ پھر یہ روزانہ کا ہی معمول بننے لگا۔ میرے پیپر قریب تھے، اسی لیے کالج والوں نے فری کر دیا تو اب میں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ مجھے اماں کا رویہ دن بدن بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں رہتی تھی، بلکہ اپنا دھیان رکھنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا اور اماں کے بیچ اب مجھے ایک سرد مہری کسی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ ان دونوں کو ہی جیسے ایک دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اماں نے روز دوپہر کو ہمیں چھت پر بھیجنا شروع کر دیا، کہتی کہ نیچے بہت گرمی ہے، 1 گھنٹے بعد نیچے آنے کا کہتی، اور جب ہم نیچے آتے تو وہ غسل خانے میں ہوتی تھیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ تیز پھولوں کی خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کے کمرے سے ہی آتی ہو، مگر اماں ہمیں کمرے میں جانے دیتی تبھی میں دیکھ پاتی، اور ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک بار میں بلا اجازت اماں کے کمرے میں گئی تھی اور اماں نے بہت غصہ کیا تھا کہ میں بغیر پوچھے ان کے کمرے میں کیوں آئی ہوں۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی، مگر میں بہت مشکوک ہو چکی تھی کہ اماں اور ابا کن چکروں میں ہیں۔ ابا نے بھی بن ٹھن کر کام پر جانا شروع کر دیا تھا اور دوسری طرف اماں نے بھی خود کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید یہ بننا سنورنا ایک دوسرے کے لیے نہیں تھا، جبھی تو انہوں نے ایک دوسرے کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ اور اب ایک دم سے طلاق۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، کیا ابا نے اماں کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا؟ میرا ذہن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر کمرے کی حالت اور خود اماں کا حلیہ تو کچھ یہی کہانی سنا رہا تھا۔ اماں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ سب کیا ہے؟ ابا نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ اماں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ تمہارا باپ کہتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، حالانکہ بد کردار تو میں نہیں، وہ ہے۔
चक्कर मेरा नहीं उसका चल रहा है। उसे तो सिर्फ मुझ पर शक है, जबकि मुझे तो पक्का यकीन है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैंने खुद उसे कई बार एक औरत के साथ देखा है। अपने झूठ को छुपाने की खातिर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर तलाक देकर चला गया। अम्मा रोते हुए सामान पैक करने लगी। कुछ हद तक तो अम्मा की बातें भी ठीक ही थी। मैंने खुद भी तो अब्बा को उस औरत के साथ देखा था जो जाने कौन थी और हमारा घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। हम नहीं चाहते थे कि अम्मा यहाँ से जाएं, मगर अब चूंकि तलाक हो गई थी तो अम्मा को जाना ही था। मोहल्ले की औरतें आकर अम्मा को समझाने लगीं कि अभी रुजू की गुंजाइश है, तुम लोगों में सुलह हो सकती है, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। मगर अम्मा के सर पर जुनून सवार था कि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैंने पूछा, माँ तुम कहाँ जाओगी? क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा कभी भी अपने बाप के घर वापस नहीं जाएगी। नाना और नानी के इंतकाल के बाद वो घर हमारे लिए तंग पड़ गया था। मामू की बीवी अपने शौहर के किसी बहन भाई को बर्दाश्त करने पर तैयार ही नहीं थी, तो अब वो अम्मा को हमेशा के लिए कैसे बर्दाश्त कर लेती। अम्मा कहने लगी, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, अपने बाप के घर ही जाऊँगी, और कौन सा ठिकाना है। मैं अम्मा को रोकती रह गई, लेकिन अम्मा मेरी कोई बात सुने बगैर अपने कपड़ों का बैग लिए घर से चली गई। मैं ये सोचने लगी कि कसूर किसका था। मुझे तो दोनों का ही कसूर लग रहा था। अब्बा को इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था, जबकि वो खुद भी किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए थे। बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन्होंने मुझे उलझा कर रख दिया था। अब्बा जब घर आए तो मुझे यही कहने लगे कि तेरी माँ बदकिरदार थी, गैर मर्दों से मिलती थी। लेकिन मैंने तो घर में कभी किसी मर्द को आते जाते नहीं देखा था, ना ही मेरी माँ इस किस्म की औरत थी। वो तो सिर्फ पड़ोस में जाती थी, इसके अलावा आज तक कहीं बाहर नहीं गई थी। तो फिर अब्बा उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा था? दूसरी तरफ अम्मा की मशकूक हरकतें मेरे जहन में आ रही थीं। हमें गर्मी के बहाने घंटा भर के लिए छत पर भेज देना, और फिर अम्मा के कमरे से फूलों की तेज़ खुशबू और उसका गुसल खाने में बंद रहना, ये सब मामूली बातें तो नहीं थी। कुछ ना कुछ राज तो इनमें भी छुपा हुआ था। अम्मा के जाने से घर एकदम खाली सा हो गया था। कुछ दिन तो यूं ही बेसकूनी और बेचैनी में गुजरे। एक दिन मुझे माँ की बहुत याद आई, तो मैंने सोचा कि अम्मा से जाके मिल आती हूँ। अब्बा घर पर नहीं थे तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और मामू के घर अम्मा से मिलने चली गई। लेकिन असल हैरत का झटका तो मुझे वहाँ जाकर लगा, जब मुझे पता चला कि अम्मा तो वहाँ आई ही नहीं, बल्कि उन लोगों को तो माँ की तलाक के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था। अगर अम्मा यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गई थी? मैं वहाँ से बहुत परेशान होकर घर आई थी। अम्मा का तो बस यही ठिकाना था, इसके अलावा वो और भला कहाँ जा सकती थी? मैं तो उनकी किसी ऐसी दोस्त को नहीं जानती थी जहाँ वो जाकर रह सकें। फिर अम्मा गई तो गई कहाँ? मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें यही कहा कि हाँ, मैं अम्मा से मिल आई हूँ, वो खैरियत से हैं। अब्बा अब कई दिन घर नहीं आते थे। उन्हें जैसे हमारी कोई टेंशन ही नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। मैं बस यही चाहती थी कि मेरी माँ और मेरे बाप के दरमियान सुलह हो जाए। मगर अब्बा घर में टिक पाते तो मैं उनसे ये बात करती। वो तो जाने किन हवाओं में थे। एक दिन के बाद घर आए तो मैंने सोचा कि उनसे बात करती हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो उनको किसी से बातें करते सुना। वो किसी से कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं कल दोपहर 2 बजे तुमसे मिलता हूँ। तुम कोशिश करो किसी को इस मुलाकात का इल्म ना हो। मैं ये सुनकर उल्टे कदमों वापस मुड़ आई। अब्बा किससे बात कर रहे थे? किससे मुलाकात की बात हो रही थी? मैं तो ये सोच रही थी कि अब्बा और अम्मा की सुलह करवाऊंगी, मगर लगता था कि अब्बा किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए थे। इससे पहले कि देर हो जाती, मुझे कुछ करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि कल अब्बा उस औरत से मिलने जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे जाऊंगी, और उनके जाने के बाद उस औरत को डराऊं धमकाऊंगी कि वो मेरे अब्बा से दूर रहे। मेरे ख्याल से यही बेहतर होता कि वो औरत अब्बा से दूर हो जाती तो फिर शायद अब्बा सुलह के लिए मान जाते। अगले दिन जैसे ही अब्बा घर से बाहर निकले, मैं भी एक मुनासिब फासला रखकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब्बा एक होटल के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वही औरत जिसे एक दिन पहले मैं अब्बा के साथ देख चुकी थी, वो चली आई। उस औरत ने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैं उनसे थोड़ा फासला रखकर एक तरफ बैठी थी, जहाँ से आसानी उनकी बातें सुन सकूं और उन पर नज़र रख सकूं। अब्बा के पास बैठते ही उस औरत ने चेहरे से अपना नकाब उल्टा लिया। उस औरत को देखकर मुझे लगा कि मैंने उसे शायद कहीं देख रखा है, लेकिन मुझे उस वक्त याद ना आया कि वो कौन है।
ابا اور وہ کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا اٹھ کر چلے گئے، لیکن وہ عورت وہیں بیٹھی رہی۔ وہ وہیں بیٹھی کسی کو فون کر رہی تھی۔ میں نے پہلے یہی سوچا کہ اس کے پاس جا کر اس کو منع کر دوں گی کہ وہ میرے باپ سے دور رہے، مگر میں اتنی ہمت نہیں کر پائی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ عورت یہاں سے اٹھے گی تو میں بھی چلی جاؤں گی، مگر وہ عورت تو یہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس سے ملنے ایک اور شخصیت آئی، اور آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ماں تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ بھلا اماں کا یہاں پر کیا کام، اور وہ اس عورت سے ملنے کیوں آئی تھی جو میرے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ وہ عورت کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ کبھی وہ میرے باپ سے مل رہی تھی اور اب میری ماں سے؟ یہ کیا راز تھا؟ وہ عورت اٹھ کر اماں سے یوں گلے ملی جیسے وہ دونوں بچپن کی بچھڑی سہیلیاں ہوں۔ وہ میری ماں سے بہت جذباتی ہو کر باتیں کر رہی تھی، بار بار اماں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کچھ تسلی دینے والے الفاظ کہتی۔ اتنی دور سے مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اماں کو کسی بات پر حوصلہ دے رہی ہو۔ آدھا گھنٹہ وہ میری ماں سے بات کرتی رہی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ جیسے ہی اماں باہر نکلی میں بھی فوراً ماں کے پیچھے گئی۔ میں نے اماں کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اماں مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور مجھے سختی سے کہنے لگی کہ میرے گھر سے نکلتے ہی تم آوارہ ہو گئی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ یہ عورت کون ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ یہ میری اور تمہارے ابا کی کزن ہے۔ اسے ہمارے طلاق کے بارے میں پتہ چلا تو ہماری صلح کروانے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ میں نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں جسے میرے کردار پر یقین نہیں ہے۔ ساری عمر میں نے تمہارے باپ کے ساتھ گزار دی، اسے کیا مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں تھا؟ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اس وقت کہاں پر رہ رہی ہو؟ میں ماموں کے ہاں گئی تھی تو آپ وہاں نہیں تھی، تو مجھے سچ سچ بتائیں۔ اماں کہنے لگیں کہ میں اس وقت عورتوں کے ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، بھلا ہو نگینا کا جس نے مجھے وہاں کمرہ دلا دیا۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کون نگینا؟ تو اماں کہنے لگیں ارے یہی نگینا ہے جس سے ابھی تم نے میرے ساتھ دیکھا ہے، بڑی ہی ہمدرد اور اچھی طبیعت کی خاتون ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد اماں مجھے کہنے لگیں کہ جاؤ تم گھر چلی جاؤ اور یوں گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت نگینا میرے ماں باپ کی ہمدرد ہے یا ہمدرد بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ اسے میں نے اماں ابا کی طلاق سے پہلے ابا کے ساتھ دیکھا تھا، تو تب پھر وہ ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مجھے جانے کیوں یہ نگینا نامی عورت بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ میری چھٹی حس اشارہ دے رہی تھی کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ اس بیچاری پر شک کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو میری ہمدردی میں یہ سب کر رہی ہے، وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک میں ہوتی ہے، ان دنوں یہاں پاکستان رہنے آئی ہوئی ہے۔ اماں یہ سب بتا کر واپس چلی گئیں، جبکہ میں اس عورت کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آئی تو ابا گھر پر ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سختی سے پوچھنے لگے تھے کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میں پڑوس میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بلا کر لاؤ، مجھے تم سب لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے، مگر ہم سب بہن بھائی ان کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ابا کہنے لگے کہ جیسے تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کو طلاق دے دی ہے، تو اب میں بہت جلد دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ تم لوگوں کو پہلے ہی اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ابا کی دوسری شادی کا سن کر ہم سب کو ہی دھچکا لگا تھا۔ پہلے مجھے شک تھا کہ شاید وہ نگینا آنٹی کے چکر میں ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھی تو پھر اب ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے تھے؟ تو پھر وہ عورت کون تھی جس نے میرے باپ کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا؟ مجھے جلد از جلد یہ حقیقت معلوم کرنی تھی اور اپنے باپ کو اس شادی سے روکنا تھا تاکہ میں اپنے ماں باپ کا گھر بچا سکوں۔ اسی شام کو میں نے پھر سے ابا کو بات کرتے سنا۔ وہ نگینا آنٹی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نگینا اس عورت کے ساتھ میری صلح نہیں بنتی، لیکن پھر بھی میں ایک بار تمہارے کہنے پر اس کے پاس کل جاؤں گا، تم مجھے بتا دو کہ وہ کہاں رہ رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ وہ نگینا آنٹی تو اچھی خاتون نکلی، وہ واقعی میں میرے ماں باپ کی صلح کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اگلے دن ابا مجھ سے کہنے لگے کہ چلو تمہاری ماں کے پاس چلتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ شاید ابا کا دل بدل گیا ہے اور اب شاید واپسی میں اماں ہمارے ساتھ گھر آ جائے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔
اور جو لکھا ہے وہ ایسا ہوگا کہ میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس ہاسٹل کے لان میں اماں بیٹھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور مرد بھی تھا۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابا کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھا، میں تمہیں کہتا تھا کہ تمہاری ماں ایک بدکردار عورت ہے اور اب تک مجھے دھوکہ دیتی آئی ہے۔ لو، تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب مجھے کوئی بھی صلح کے لیے نہ کہے، اب میں دوسری شادی کر کے رہوں گا۔ میں اماں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری ماں ایسی ہو سکتی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے نگینہ آنٹی سے ملنا چاہیے تاکہ وہ ایک بار پھر ابا کو سمجھا سکیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اماں اس سے کوئی کام کی بات کر رہی ہوں، وہ کوئی انجان شخص ہو۔ ابا اگر ایک بار نگینہ آنٹی کی بات سن سکتے تھے تو دوسری بار بھی شاید سن لیتے۔ میں نے اماں کو کال کی تو ان سے بات کر کے مجھے پتہ چلا کہ واقعی ابا کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں سے نگینہ آنٹی کا ایڈریس بھی لے لیا تاکہ میں خود وہاں جاؤں اور انہیں قائل کروں کہ وہ میرے ماں باپ کو پھر سے ایک کر دیں۔ میں اماں کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ان سے ملنے گئی تو پتہ چلا کہ وہ گھر پر نہیں تھی، وہ یہاں اپنے بھائی کے گھر ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ ان کی بھابھی نے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا کہ وہ تو تمہارے باپ کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے اور تم اس کا پتہ کرنے یہاں آئی ہوئی ہو، جا کر اپنے باپ کو تلاش کرو، وہ اسی کے ساتھ ملے گی۔ یہ سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ۔ میں نے کہا کہ ہاں جی، وہ ان دنوں میری اماں اور ابا کی صلح کی کوشش کروا رہی ہیں، شاید اسی لیے وہ ابا سے ملنے گئی ہوں۔ میں نے تو اپنی طرف سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی کہ وہ میرے ابا کو غلط نہ سمجھے، مگر وہ عورت میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ بی بی، تم کس خوش فہمی میں رہ رہی ہو، وہ تمہارے ماں اور باپ کے درمیان صلح کروائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ طلاق بھی اسی نے کروائی ہو۔ اس نے اور بھی بہت کچھ بتایا۔ میں یہ سن کر بھاگتی ہوئی اماں کے پاس گئی اور انہیں سب بتا کر میں انہیں اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی۔ ابا گھر آئے تو اماں کو دیکھ کر چیخنے لگے، مگر میں نے انہیں اپنی قسم دے کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ نگینہ آنٹی طلاق لے کر واپس آئی ہیں اور اب وہ اپنے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی کہ وہ ان دنوں آپ سے یعنی اپنے پرانے منگیتر سے ملی۔ آپ کی خوشیاں انہیں برداشت نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اماں کی جگہ لینے کے لیے آپ کو اماں کے خلاف کر دیا، جبکہ میری اماں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ طلاق لے کر پاکستان آئی ہیں۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں بدکردار نہیں ہوں، اسی نے ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی تھیں۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے کمرے میں دوپہر کے وقت کچھ عمل کیا کرو۔ اسی کے کہنے کے مطابق میں تیز پرفیوم کی خوشبو لگا کر کمرے میں وظیفے پڑھتی تھی اور پھر نہا کر کپڑے بدل لیتی تھی۔ آپ کو یہ تھا کہ شاید میں کسی اور سے باتیں کرتی ہوں، لیکن میں چوری چوری اسی سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ دوسری طرف وہ میرے دل میں شک ڈال رہی تھی کہ تم کسی غیر مرد کے چکر میں ہو، اور اسی نے اس دن مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے جاؤں، لیکن میں وہاں گیا تو تم کسی آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جس سے میرا شک اور مضبوط ہو گیا۔ اماں کہنے لگیں کہ میرا خیال ہے اس کو بھی نگینہ نہیں بھیجا ہوگا، کیونکہ وہ بے معنی سے سوالات کر رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر اس کے سوالات کے جوابات دیے اور پھر اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، لیکن تب تک شاید آپ دیکھ چکے تھے، سارا معاملہ کلیئر ہو چکا تھا۔ ابا اسی سے دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس عورت نے اپنے ٹوٹے گھر کا بدلہ میرے ماں باپ کے گھر کو بھی توڑ کر لینا چاہا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن شکر ہے کہ صلح کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے میرے ماں باپ کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی کہ وہ آئندہ ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گے۔ اس جیسی عورتیں اس معاشرے میں بکثرت پائی جاتی ہیں، جو نہ تو اپنا گھر بچا سکتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بسا دیکھ سکتی ہیں۔ میرے ابا تو ان کا شکار نہیں بن سکے، اب وہ جانے کس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کرتی۔ ایسی عورتوں سے تو اللہ ہی بچائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔